الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله الفائزين برضا الله. أما بعد، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین و سامعات، انبیاء میں سب سے پہلے زمین پر جنہوں نے کتابت کا سلسلہ جاری فرمایا، قلم جنہوں نے جاری فرمایا، وہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام. اور حضرت ادریس علیہ السلام اتنے بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، خوش الحان اور بہت ہی نیک اور بہت زیادہ تقوی اختیار کرنے والے انبیاء میں سے ایک نبی کا نام ہے ادریس علیہ السلام. جب ان کی عبادتوں کا شور جنت میں ملائکہ کے سامنے پیش ہوا تو ملائکہ کے اندر ان کے دیدار کا شوق بڑھنے لگا کہ اس زمین پر کوئی اللہ کا اتنا نیک اور برگزیدہ بندہ ہے جس کی تعریف ملائکہ کے ہاں ہو رہی ہے. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے تو کچھ گفتگو کرنے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو پتہ چلا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی ہیں. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اسرائیل علیہ السلام، مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر ایک نفس کو موت کا مزہ ہے، تو مجھے بھی موت کا مزہ چکھنا ہے. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے نبی اللہ، بغیر اللہ کے حکم کے میں کسی کی روح قبض نہیں کر سکتا. تو پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ کے پیارے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کی خواہشات کو ظاہر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الہ العالمین، تیرا بندہ ادریس موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم فرماتا ہے میرا بندہ جس طرح چاہتا ہے اسے اس کے ساتھ وہی رویہ پیش کرو. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اجازت مرحمت ہو جاتی ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو جس طرح انبیاء کی ارواح کو قبض کرتے ہیں، اسی طرح بڑے شفقت اور محبت سے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو قبض کرتے ہیں. پھر کچھ وقت کے بعد ان کی روح کو واپس ان کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے. پھر حضرت ادریس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت کے مزے کو تو میں نے چکھ لیا، اب اے اسرائیل مجھے جنت اور جہنم کی سیر کراؤ. پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے حکم کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجازت طلب فرما کر حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کو جہنم کی سیر کراتے ہیں. جب جہنم کے دروازے کو دیکھتے ہیں اور واپس لوٹ جاتے ہیں، پھر حضرت ادریس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اب جنت دیکھنی ہے. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کی حکم کے مطابق اجازت مرحمت کے بعد ہی
ان کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں پہنچ جاتے ہیں، جنت کے باغات کو دیکھتے ہیں، جنت کے مناظر کو دیکھتے ہیں، اور جنت کی نہروں کو دیکھتے ہیں، اور جنت کے حور و غلمان کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد بہت ہی وقت تک جنت ہی میں ٹھہرے رہتے ہیں۔ پھر جنت کے جنت کو دیکھنے کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام انہیں باہر کی طرف ندا دیتے ہیں کہ آپ نے ابھی جنت کو دیکھ لیا ہے، چلیں ابھی ہمیں آپ واپس آ جائیں۔ پھر جب حضرت اسرائیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے تو اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام فرماتے ہیں، جنت تو ایسے اشخاص کو ملتی ہے، جنت میں ایک دفعہ انسان آنے کے بعد واپس نہیں ہوتا، جس طرح اللہ کا فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو میں نے موت کی شدت اور سختیوں کو دیکھ لیا، میں نے موت کا مزہ بھی چکھ لیا، میں نے جہنم کے نظارے کو بھی دیکھ لیا، میں اب جنت میں آ گیا ہوں، خالدین فیہا، اللہ نے حکم دیا ہے جنت میں جو ایک دفعہ چلا جائے گا اس میں ہمیشہ ہمیشگی کے ساتھ وہی رہے گا، اسے کوئی نکال نہیں سکتا۔ اے اسرائیل علیہ السلام، میں اب جنت میں بغیر اللہ کے نکالے ہوئے اب میں جنت سے باہر نکل نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچائی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، جب تک میرا بندہ چاہے، جب تک اور جو کچھ وہ چاہے تو اس کے ساتھ ویسے ہی ہوگا، لیکن اب وہ جنت سے جانا چاہے تو جا سکتا ہے، اگر رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی میرے دوستوں اور بزرگوں، جنت اتنی بڑی چیز ہے، جنت کی خواہش اور طلبگار دنیا کے سارے لوگ ہیں، انبیاء، صالحین، مرسلین، اولیاء کرام، تمام لوگ جنت کے مشتاق ہیں۔ سبحان اللہ، جنت کی بہت بڑی بات ہے۔ تو جنت میں اگر انسان جانا چاہتا ہے تو اسے جنت کے لیے بہت سارے اعمال کرنے پڑیں گے، جن کا ذکر ہم نے اور ایک کلپ کے ذریعے آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق سمجھنے اور حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مزید اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسرے احباب سے شیئر کریں تاکہ آپ بھی جزا کے مستحق ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔